السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا اطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. آمين. حمد و ثنا کبریائی و بڑائی کی تمام تر قسمیں اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا. اللہ کی رحمت اور برکتیں نازل ہوں انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ کرام پر اور قیامت تک آنے والے مومنین پر. معزز حاضرین، آج کے درس کا عنوان ہے نبوت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سماجی خدمات. سماجی خدمات مفہوم بالکل واضح ہے کہ ایسا کام کیا جائے جس سے سماج کا بھلا ہو، سماج کا فائدہ ہو. اس کو لوگ مختلف ناموں سے جانتے ہیں. کہیں سوشل ورک کہا جاتا ہے، اسی طریقے سے کہیں سماجی خدمات کہا جاتا ہے، یا اس طریقے سے اور دوسری چیزیں، یا عوام کی خدمت کہہ لیجیے. اور آج بہت سارے لوگ سماج کی خدمت کر رہے ہیں اور اپنے نام کے آگے سماجی کارکن، سوشل ورکر لکھوانا پسند کرتے ہیں، اور یہ ایک اچھی چیز. لیکن اگر آپ اس کی گہرائی میں جائیں یا لوگوں کا جو عمل چل رہا ہے اس کو جانچیں پرکھیں، تو چند ایک کو چھوڑ کر کے تقریباً جتنے ہیں ان کا مقصد سماج سیوا نہیں، کچھ اور ہے. کسی کو کچھ نہیں ملتا، کوئی پوسٹ نہیں، سماجی کارکن. بہرحال آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے سماجی خدمت کی ہے اور ہمارے لیے اس میں کیا پیغام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا ہے، کیا نصیحت رکھی ہے کہ ہم برتیں اس کو.
اس کو اپنائیں، تاکہ ایک اچھے مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھا سماجی خدمتگار بھی ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی چاہے نبوت سے پہلے کی ہو یا نبوت کی بات کی، ہمیشہ آپ نے جو کچھ بھی کیا وہ عوام کی بھلائی کے لیے کیا، چاہے عقیدہ کی بات ہو، چاہے اعمال کی بات ہو، یا اس سے ہٹ کر کے معاشرتی زندگی سے تعلق رکھنے والا کوئی کام ہو، ہر معاملے میں آپ نے یہ خیال رکھا اس سے عوام کا کتنا فائدہ ہونے والا ہے۔ اس طور پر آپ دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر گوشہ سماجی خدمت ہے، ہر کام آپ کا سماجی کام، ہر فعل آپ کا سماجی کام، اس کو الگ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا۔ لیکن یہاں پر یہ مفہوم ذرا دیکھنا ہے، جس کو ہم لوگ سماجی خدمت بولتے ہیں، وہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیا۔ سماجی خدمت میں عموماً کیا آتا ہے کہ آدمی معاشرے کے اندر زندگی گزار رہا ہے تو معاشرے کے افراد کی فلاح و بہبودی کے لیے کام کرے۔ اب اس میں کیا، کسی کی مدد کرنا ہے، کسی کا تعاون کرنا ہے، کوئی کسی پر ظلم کر رہا ہے تو اس ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہونا ہے، کوئی کسی کا غصب کر رہا ہے، حق مار رہا ہے تو اس کے حق کو دلا دینا، یا اسی طریقے سے کوئی بے کس ہے، بے سہارا ہے، اس کا سہارا بن جانا، اس کے کام آ جانا، اسی طریقے سے رشتے ناطے کو جوڑنا، یہ تمام کام ایسے ہیں جو سماجی خدمات میں آتے ہیں۔ جھگڑا ہو گیا، لڑائی ہو گئی، اس کا تصفیہ کر دینا، صلح صفائی کرا دینا، جھگڑے سے بچا دینا، یہ تمام چیزیں۔ اسی طریقے سے معاشرے میں کوئی کام کرانا، روڈ بنوانا، سڑک بنوانا، اور اسی طریقے سے کوئی عوامی چیز بنوا دینا جس سے سارے لوگ فائدہ اٹھائیں، یہ تمام چیزیں سماجی خدمات میں آتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ان میں بہت سارے واقعات ایسے ہیں جو انہی تمام باتوں پر دلالت کرتے ہیں۔ ان پوری باتوں کو سمیٹنے کی کوشش نہیں کروں گا، چند نمونے کے طور پر چند باتیں رکھنے کی کوشش، اور ہمارا جو ربط چل رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبوت سے قبل کے جو حالات چل رہے ہیں، انہی میں سے چند چیزیں بیان کرنی مقصود ہے کہ جب آپ نبی نہیں ہوئے تھے تو اس سے پہلے آپ کیا کر رہے تھے، سماج کے لیے اس وقت آپ کی کیا خدمات تھی، اس پر روشنی ڈالنا ہے۔ اس میں ایک اہم چیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب تقریباً 15 سال کی ہوئی، 15-16 سال، اس دوران مکہ کے اندر ایک جنگ ہوئی۔ یہ جنگ فجار کے نام سے جانی جاتی۔ فجار ہم کہتے ہیں فاسق و فاجر، یعنی آدمی غلط جب کام کرتا ہے اس کو فاجر کہا جاتا ہے، حد سے زیادہ گناہ کرنے لگ جاتا ہے تو فاجر کہا جاتا ہے۔ چونکہ یہ جنگ مکہ کے اندر ہوئی تھی اور مکہ کے اندر جنگ کرنا حرام، وہ حرم ہے، حرمت والی جگہ ہے، وہاں لڑائی جھگڑا کرنا منع، تو چونکہ مکہ کے اندر ہوئی یعنی حرم کی حرمت کا پاس و لحاظ نہیں رکھا گیا، ایک غلط کام ہوا۔ دوسرا یہ کہ یہ جنگ ذی القعدہ کے مہینے میں لڑی گئی تھی، اور ذی القعدہ کا مہینہ اشہر حرم میں سے آتا ہے، جو 4 مہینے حرمت والے ہیں ان میں سے ایک ذی القعدہ بھی ہے، تو جگہ کے اعتبار سے بھی حرمت کی پامالی ہوئی اور مہینے کے اعتبار سے بھی حرمت کی پامالی ہوئی۔ اس بنیاد پر اس جنگ کا نام جنگ فجار رکھ دیا گیا، یعنی یہ ایسی جنگ ہے جس کو جو ہے لوگوں نے حرام مہینے میں اور حرمت والی جگہ میں انجام دیا ہے، جس کی وجہ سے بہت بڑا گناہ ہوا، اس لیے اس جنگ کا نام پڑ گیا جنگ فجار۔ ہوا کیا تھا، ایک معمولی سا واقعہ، آپس میں تو میں کی بات تھی، قریش اور بنو کنانہ ایک طرف ہو گئے اور قیس ایک قبیلے کا نام تھا وہ ایک طرف ہو گئے، اور بڑی شدت کے ساتھ لڑائی ہوئی، اور تقریباً بعض مفسرین کے اعتبار سے یہ جنگ تقریباً 4 سال تک چلتی رہی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کیا کیا ہے، آپ کے بعض روایت میں تذکرہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ میں اس جنگ میں شریک ہوا اور شریک ہو کر کے میں اپنے چچا کو تیر تھمایا کرتا تھا۔ لڑائی ہو رہی تھی، لڑتے وقت تیر کمان چلائی جا رہی تھی۔ اس موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ابھی 15 یا 16 سال کے تھے، آپ جو ہے تیر اپنے چچا کو تھما رہے تھے۔ اس سے محدثین نے استدلال یہ کیا کہ چونکہ یہ جنگ حق کے خلاف، باطل کے خلاف تھی، چونکہ یہ جنگ حرمت والے مہینے میں ہو رہی جو غلط کام تھا، چونکہ یہ جنگ حرم کے اندر ہو رہی تھی جو غلط کام تھا، ایسے موقع پر اور قریش پر ظلم ہو رہا تھا تو اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانا یہ ایک سماجی خدمت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شریک رہے، یعنی آپ تیری دے رہے تھے، جس عمر کے تھے جو آپ کا کام تھا وہ کام آپ انجام دے رہے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ ظلم کے وقت آواز اٹھانا، اس کے خلاف لڑنا یہ سماجی خدمت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا اس وقت جب آپ نبی بنائے نہیں گئے تھے، جب آپ کی عمر 15-16 سال تھی۔ ایک واقعہ۔ دوسرا واقعہ یہ کہ ایک حلف الفضول نام کا ایک معاہدہ ہوا تھا۔ حلف الفضول ایک معاہدہ ہوا تھا، یہ معاہدہ بہت ہی تاریخی اہمیت کا حامل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شرکت کیے اور آپ نے فرمایا یہ ایسا معاہدہ تھا کہ اس معاہدہ کے کرنے کے بعد اگر کوئی مجھے سرخ اونٹ دے، حمر النعام سرخ اونٹ دے اور کہے کہ اس معاہدے کو توڑ دو تو اس معاہدے کو میں توڑنے والا نہیں۔ اتنا قیمتی چیز اونٹ ہوا کرتا تھا اس دور میں، وہ بھی سرخ اونٹ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مجھے وہ قیمتی اونٹ دے اور کہے کہ وہ حلف الفضول والا معاہدہ توڑ دو تو یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ اور اسلام جب آ گیا، آپ نبی بنائے گئے، تو اس موقع پر بھی آپ نے کہا تھا کہ اگر آج بھی کوئی مجھے بلائے اس معاہدے کے لیے یا ایسی مجلس کے لیے جہاں اس طریقے کا معاہدہ ہو تو میں آج بھی اس میں جانے کو تیار ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا۔ اس معاہدے کے تعلق سے حلف الفضول، یہ حلف الفضول کیا تھا اس کو ذرا دیکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں ایک آدمی تھا زبیدی، قبیلہ زبیدہ سے تعلق رکھنے والا، وہ آیا مکہ کے اندر اور اپنا سامان بیچنے کے لیے، تجارتی آدمی تھا، سامان بیچنے۔ تو وہاں پر ایک آدمی تھا عمر بن عاص کا، آپ نے نام سنا ہوگا، صحابی رسول، مشہور صحابی رسول ہیں۔ ان کے والد عاص بن وائل یہ بڑے اثر و رسوخ والے آدمی تھے، پیسے والے آدمی تھے، ان کا دبدبا تھا۔ انہوں نے کیا کیا کہ ان کے مال کو لے لیا، خرید لیا اور پیسہ نہیں دیا۔ یہ آدمی زبیدی آدمی جو تھا، قبیلہ زبیدہ سے تعلق رکھنے والا، وہ پریشان حال کہ اس کا مال لیا گیا، قیمت نہیں دی گئی۔ وہ جگہ جگہ در در بھٹک بھٹک کر کے ہر قبیلے کے پاس جا کے فریاد کیا کرتا تھا کہ میرا مال دلا دو، میری قیمت دلا دو، میرا حق دلا دو، مجھ پر ظلم ہو رہا ہے، حرم کے اندر ظلم ہو رہا ہے، لہذا کچھ تو کرو۔ لیکن کسی نے کوئی آواز نہیں سنی۔ اس موقع پر اس نے کیا کیا، وہ آدمی کعبہ کے قریب جو جبل ابو قیس تھا اس پر کھڑا ہو گیا، وہاں سے چند اشعار پڑھے اور ان اشعار میں اپنے ظلم کی داستان سنائی کہ میرا معاملہ ایسا تھا کہ میں تجارت کے غرض سے مکہ آیا، حرمت والی جگہ آیا، اور یہاں میرے ساتھ ایسا ایسا ظلم ہو رہا ہے۔ یہاں تو لوگ احرام باندھ کر کے آتے ہیں تاکہ عمرہ کریں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس حرم کے اندر، حرمت والی جگہ کے اندر اگر کسی پر ظلم ہوگا تو پھر کون سی ایسی جگہ بچے گی جہاں ظلم نہ ہوگا۔ اتنا سننا تھا کہ زبیر بن عبد المطلب، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب کھڑے ہوئے اور کہا علی ھذا مطلق، کہ کیا بات ہے، اتنا سب کچھ ہونے کے بعد اس آدمی کو تنہا کیوں چھوڑ دیا گیا؟ اس آدمی کو تنہا کیوں چھوڑ دیا گیا؟ یہ بتائیے، اتنا ظلم ہو رہا ہے، حرم کے اندر ہو رہا ہے اور سارے لوگ موجود ہیں، ظلم ہو رہا ہے، خاموش ہے، ایسا کیوں؟ علی ھذا مطلق، کیوں اس کو چھوڑ دیا گیا؟ چنانچہ اس آواز پر زبیر بن عبد المطلب اس وقت، چونکہ اسلام تو آیا نہیں تھا، اس وقت کافر ہی تھے، لیکن انہوں نے تمام لوگوں کو جمع کیا
اور اس موقع پر 4 قبیلے کے لوگ جمع ہوئے، اکٹھے ہوئے، اور ایک جو ہے عبداللہ بن جدوان نامی شخص تھے، ان کے مکان کے اندر جمع ہوئے، اور وہاں پر یہ معاہدہ ہوا کہ ہم آج کے بعد سے یہ عہد کرتے ہیں کہ حقدار کا حق دلائیں گے، ظالم کے ہاتھ کو روکیں گے، مظلوم کی مدد کریں گے، اس وقت تک کریں گے جب تک سمندر میں ایک قطرہ پانی، یعنی اشارہ تھا کہ ہمیشہ کے لیے اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ ہم جو ہے لوگوں کے ظلم سے بچائیں گے، ان کا حق دلائیں گے، اس وقت تک یہ کام کریں گے جب تک سمندر میں ایک قطرہ پانی ہے، اور آپ جانتے ہو سمندر کا پانی ختم ہونے والا نہیں، یہ معاہدہ ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس معاہدے کے اندر شریک ہوا تھا، اپنے چچا کے ساتھ، میں چھوٹا ہی تھا لیکن میں اس میں شریک ہوا، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اتنا اہم معاہدہ ہے کہ اگر کوئی شخص مجھ کو سرخ اونٹ دے اور کہے کہ تم اس معاہدے سے الگ ہو جاؤ، اس معاہدے کو توڑ دو، تو یہ ناممکن ہے، میں اس اونٹ کو چھوڑ دوں گا، اس معاہدے کو چھوڑنے والا نہیں۔ اور چھوڑو، اسلام آنے کے بعد، نبی بنانے کے بعد، آج بھی اگر کفار ہم کو ایسی ہی مجلس میں دعوت دیں، ایسے ہی مجلس میں بلائیں جہاں اس طرح کے عہد و پیمان ہو، ان مقاصد کے پیش نظر جہاں اس طرح کی مجلسیں سجائی جائیں، آج بھی مجھ کو دعوت دیں، تو میں نبی ہونے کے باوجود ان کفار کی مجلس میں شریک ہونے کو تیار ہوں۔ سماجی خدمت، فائدہ کیا تھا اس کا؟ سماجی خدمت ہو رہی، مظلوم کا وہ حق دلایا جا رہا تھا، جو ظلم ہوتا تھا اس کا بدلہ دلایا جاتا تھا۔ اس مقصد کے پیش نظر یہ مجلس سجائی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے، اور آئندہ بھی عزم کیے ہوئے ہیں کہ اگر کوئی شخص ہمیں آج بھی ایسی مجلس میں بلائے تو ہم جانے کو تیار ہیں، گرچہ کوئی بھی ہو، مسلم ہو کہ غیر مسلم ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی مجلس میں شریک بھی ہوئے اور اس کو پاس و لحاظ بھی رکھا، کسی طور پر چھوڑنے کو تیار نہیں، اور آئندہ بھی اگر کوئی بلائے تو ہم آنے کو تیار۔ چنانچہ جب یہ معاہدہ ہو گیا، معاہدہ ہونے کے بعد زبیر بن عبد المطلب اور دیگر افراد کھڑے ہوئے اور جا کر کے عاص بن وائل، جس نے لوگ اس کا مال، زبیدی کا مال لے رکھا تھا، چھین رکھا تھا، جا کے اس کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے، کہا اس کا مال دو، اور دیا اسے۔ اس طریقے سے ایک مظلوم کی فریاد کو سنی گئی، اور یہ ہے سماج کی خدمت۔ اس سماج میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں، اگر طاقتور ہیں، اثر و رسوخ ہے، دولت ہے، تو اپنے سے کمتر، غریب، کمزور لوگوں کو ستاتے رہتے ہیں۔ تو کیا ہمارا فریضہ نہیں بنتا کہ ہم بھی ایسے کھڑے ہو جائیں، چند لوگ صرف آواز بلند کر دیں کہ لوگوں یہ غلط ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اگر اتنی آواز ہی بلند کی جائے، زیادہ کچھ نہ کیا جائے، تو ظالم کم از کم آگے بڑھنے سے پہلے ایک بار سوچے گا کہ ہماری بدنامی تو ہو سکتی، لیکن ہمیں ایسا۔ بہرحال یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سماجی خدمات کا ایک نمونہ تھا۔ یہاں چلتے چلتے ایک اور تذکرہ کر دوں، اس میں جو شخص ظالم تھا، عاص بن وائل، یعنی عمر بن عاص اللہ تعالیٰ عنہ کے والد، یہ بہت ہی زیادہ شدید قسم کا اسلام کا دشمن ہوا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت نازل ہوئی، آپ نبی بنائے گئے، اس موقع پر جب اسلام دھیرے دھیرے پھیلنے لگا، تو ایک صحابی رسول خباب بن عرط اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ لوہار کا کام کیا کرتے تھے، لوہے کا سامان بنایا کرتے تھے۔ انہوں نے اس کے لیے ایک تلوار بنائی تھی، اس نے خرید لیا، ادھار لے لیا۔ جب انہوں نے معاہدہ کیا، انہوں نے مطالبہ کیا کہ میری اس تلوار کی قیمت دے دو، تو اس نے جواب دیا کہ میں اس وقت تک تم کو قیمت دینے کو تیار نہیں جب تک تم محمد کا انکار نہ کر دو۔ یعنی میں اس تلوار کی قیمت، جو تمہاری تلوار میں نے خریدا ہے، یہ تلوار کی قیمت اس وقت تک نہیں دے سکتا جب تک کہ تم محمد کا انکار نہیں کرتے، کفر نہیں کر دیتے۔ انہوں نے کہا یہ تو ناممکن ہے، میں اس وقت تک محمد کا انکار نہیں کر سکتا جب تک کہ، تو میں کبھی بھی محمد کا انکار نہیں کر سکتا یہاں تک کہ تم مر جاؤ، دوبارہ زندہ اٹھایا جاؤ۔ یعنی اگر یہ ہو جائے، مرو اور زندہ اٹھایا جاؤ، تب تک میں انکار کرنے کو تیار نہیں، یعنی کبھی بھی میں انکار کرنے والا نہیں۔ جب اس نے یہ سنا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مر جاؤ پھر زندہ کیے جاؤ، تو اس نے کہا اچھا یہ بات ہے، یعنی میں مروں گا پھر زندہ بھی ہوں گا کیا؟ بولے ہاں۔ کہا اگر ایسی بات ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جاؤں گا، تو سنو، جب دوبارہ اٹھایا جاؤں گا تو مجھے امید ہے کہ مجھے وہاں پر بھی مال و دولت ملے گا اور وہیں آ کے لے لوں گا۔
ہم تم کو قیمت کیا نہیں دیں گے یہاں تک کہ محمد کا انکار کر دو۔ جواب ملا کہ ہم اس وقت تک محمد کا انکار نہیں کریں گے جب تک کہ تم مرو پھر زندہ کیے جاؤ۔ کہتا میں زندہ کیا جاؤں گا؟ کہا ہاں۔ کہا ٹھیک ہے، پھر وہی آ کے لے لینا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں آیت کریمہ نازل فرمائی، افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے اس شخص کو بھی دیکھا جس نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، کفر کیا، اور کہتا ہے لأوتین مالا وولدا، کہ ہم ضرور بھی ضرور مال اور اولاد دیے جائیں گے۔ اطلع الغیب، کیا وہ غیب کی باتوں پر مطلع ہے، غیب جانتا ہے؟ یا پھر جو ہے اللہ رب العالمین نے اس سے معاہدہ کیا ہے کہ ہاں تم جب دوبارہ اٹھائے جاؤ گے تو تم کو دولت دی جائے گی، تم کو اولاد دی جائے گی۔ اللہ رب العالمین فرمایا کلا سنکتب ما یقول ونمد له من العذاب مدا۔ ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی کو دوبارہ اٹھائے جانے کے بعد اس کو مال و دولت سے نوازا جائے، ایسا نہیں۔ سنکتب، ہم لکھ رہے ہیں، ما یقول، جو وہ کہہ رہا ہے، وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا، اور ہم اس کے لیے عذاب کو بڑھاتے جائیں گے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ وہاں مال و دولت ملے گا، وہاں لے لینا۔ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، ہم تو اس کے مال و دولت کو یہی لے لیں گے۔ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور وہ ہمارے پاس آئے گا تن تنہا، وہاں کوئی نہ ہوگا، نہ مال نہ اولاد، تنہا آدمی آنے والا ہے۔ تو اتنا بدبخت آدمی یہ تھا وائل بن عاص بن وائل، جن کے بیٹے عمر بن عاص اللہ تعالی عنہ بعد میں صحابہ رسول ہوئے، عظیم سپاہ سالار ہوئے، ان کی بڑی خدمات تھی۔ بہرحال یہ ظالم آدمی تھا جس کی وجہ سے، جس نے ظلم کیا اور اس کے بدلے میں حلف الفضول کا معاہدہ عمل میں آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں شرکت کی۔ چونکہ اس معاہدے کا جو مقاصد تھے وہ سماجی خدمات سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں شرکت بھی کیا اور عزم بھی کیا کہ ہم اس پر قائم رہیں گے، اور یہ بھی ارادہ ظاہر کیا کہ اگر آئندہ کسی نے ایسی مجلس میں ہم کو شرکت کی دعوت دی تو ہم کو شریک بنانا چاہیے۔ اور آج بہت سارے بھائی کہتے ہیں ارے فلاں کی مجلس میں مت جاؤ، فلاں کی اسٹیج سے مت بولو، ان کے یہاں مت جایا کرو، غلط پیغام جاتا ہے، ان کے یہاں سے تقریر نہ کرو، غلط پیغام جاتا ہے۔ وہ بہکے ہوئے لوگ نہیں، جہاں موقع ملے حق کی آواز کو بلند کرو۔ یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ بہرحال تو یہ دو نمونہ آپ کے سامنے آیا، ایک جنگ فجار کا، دوسرا حلف الفضول کا۔ ایک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سماجی خدمت کا ایک نمونہ، کعبہ جب ڈھہ رہا تھا، سیلاب آیا، دیواریں کمزور ہو گئی، تو کفار مکہ نے کہا کہ اس کو ڈھا کر کے نئے سرے سے بنایا جائے تاکہ مضبوطی آ جائے۔ پورا مشہور واقعہ ہے، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ورنہ اس میں تفصیل بہت۔ چنانچہ کسی طریقے سے اس کو ڈھایا گیا، ڈھانے کی کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ یہ کعبہ ہے، اگر ڈھائے تو کچھ ہو نہ جائے، لیکن مقاصد اگر نیک ہو تو کوئی بات نہیں۔ چنانچہ ہمت کر کے کسی ایک نے پہل کی، جب دیکھا کہ اس کو کچھ نہیں ہوا تو تمام لوگ بھیڑ گئے اور جو ہے کعبے کو ڈھایا، شہید کیا، اور کرنے کے بعد جب ایک دم بنیاد برابر ہو گئی تو دوبارہ وہاں سے کعبہ کی عمارت شروع ہوئی، اور ہر قبیلہ اپنا اپنا حصہ بانٹ لیا کہ اتنا ہم بنائیں گے، اتنا ہم بنائیں گے، اتنا ہم بنائیں گے۔ یہ سب شرف کی بات تھی، اس وجہ سے کہ عزت کی بات ہے، یہ ثواب کا کام ہے، اس سے سارے قبیلے اپنا اپنا حصہ بانٹو۔ کفار سے آج مسلمانوں کے عالم مسجد میں ایسا کبھی بٹوارا نہیں کرتے کہ اتنا ہم کو، ہم اس کو بنا ڈالیں۔ ہاں اگر نیک نامی ہو، شہرت ہو، نام کا تختی لگ جائے، اعلان کیا جائے کہ یہ کمرہ فلاں نے بنوایا، یہ گوشہ فلاں نے بنوایا، اتنا انہوں نے اینٹ دی ہے، اتنا انہوں نے ریتی دی ہے، اتنا انہوں نے جو ہے کنکڑی دی ہے، تو ہو سکتا ہے۔ لیکن ایسا نہیں کہ گوشہ لے لیا جائے۔ بتائیے بڑے بڑے کتنے سیٹھ لوگ موجود ہیں اور مسجد کے لیے چندہ کرنا پڑتا ہے، اللہ کے گھر کی تعمیر کے لیے چندہ کرنا پڑتا ہے، جبکہ کروڑوں برباد کرتے ہیں صرف واہواہی میں، دکھلانے کے لیے۔ اگر اور یہ بھی ایک سوچ ہے کہ اس کو فلاں سیٹ بنا رہے ہیں اس لیے ہم اس میں نہیں جائیں گے، ہمارا الگ ہونا چاہیے۔ اور بعض لوگ ایسے بھی کہ اس کو ہم بنانے کوئی آنے نہ پائے، یہ تمام چیزیں غلط ہے۔ آپ اللہ کا گھر بنا رہے ہو، یہ تمام لوگوں کا ہے، جو چاہے شریک ہو جائے، جو چاہے تعاون کرے، ثواب کمائے، یہ اللہ کا گھر ہے، اس میں کسی کا اپنی اجارہ داری نہیں۔
اور اگر آپ چاہتے ہو کہ ہم اکیلے بنائیں، دوسرا شریک ہونا چاہے تو کر لو، تمہارے ہمت کا، تمہاری نیت کا اللہ ثواب دینے والا ہے، اللہ کیا کمی نہیں ثواب کا۔ اگر آپ یہ سوچتے ہو کہ اس مسجد میں کوئی اور بھی شریک ہو گیا بنانے میں تو ہو سکتا ہے ثواب کم ہو جائے، نہیں، اگر ہماری نیت پورے بنانے کی ہے اور کوئی بھائی آ جاتا ہے ہم اس کو شریک کرتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ ہم کو بھی پورا دے گا، اس کا بھی جو محنتانہ اس کو بھی دے گا۔ تو بہرحال وہ کفار سے انہوں نے بانٹ لیا کہ اتنا ہم بنائیں گے، اتنا ہم بنائیں گے، اتنا ہم بنائیں گے۔ بات آئی حجر اسود کی تو اب وہاں جھگڑا ہو گیا، کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم اس کو رکھیں گے، کوئی کہہ رہا ہے ہم رکھیں گے۔ معاملہ اتنا طول پکڑا کہ ایسا لگتا تھا کہ جنگ ہو جائے گی، بلکہ بعض قبیلے اس دور میں ایک رواج تھا کہ اگر مرنے مارنے کا عزم کرنا ہے کہ مر جائیں گے لیکن یہ کام کر کے دکھائیں گے تو ایک طریقہ ہوتا تھا، ایک پیالے میں خون لاتے تھے، خون لانے کے بعد اس میں اپنا ہاتھ ڈبو کر کے اور پھر عہد لیا کرتے تھے کہ ہم مر جائیں گے لیکن اس کام کو ایسے ہی کریں گے۔ تو ایسے موقع پر دو قبیلے بنو عبدالدار اور بنو عدی غالباً ہیں، یہ آ کر کے پیالے کے اندر ہاتھ ڈال کر کے خون کے اندر اور یہ کہا کہ ہم ہی اس کو رکھیں گے، کسی اور کو رکھنے نہیں دیں گے چاہے مر جائیں گے۔ یہ نوبت آ گئی۔ قریش 4 دن تک پریشان تھے، کعبہ کی پوری عمارت تیار تھی، صرف یہ حجر اسود رکھنا تھا تو اس کو رکھنے کے لیے 4 دن انتظار کرنا پڑا۔ بہرحال فیصلہ یہ ہوا کہ اپنا کسی کو حکم بنا لو، فیصلہ کرنے والا بنا لو۔ کہا کس کو بنائیں؟ کہا کل جو سب سے پہلے حرم کے اندر داخل ہوگا وہ ہمارا فیصل ہوگا، وہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ چنانچہ صبح جب ہوتی ہے، لوگ جب پہنچتے ہیں تو اللہ کی کرنی کہ سب سے پہلے جو ذات پہنچی وہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی آپ کبھی نہیں بنائیں گے، 35 سال کی عمر کی آپ کی ذات وہاں موجود تھی، لوگوں نے دیکھا اور فوراً کہا ھذا الامین رضین ہونا، یہ امین امانت دار ہے، یہ امین ہے، یہ صادق ہے، ہم ان سے راضی ہیں، جو فیصلہ کرتے راضی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورا اختیار رکھتے تھے، چاہتے تو اٹھاتے اپنے ہاتھ سے رکھ دیتے، لیکن سماجی خدمت، سماج کو جوڑنا ہے، سماج کی بہبودی، ان کے درمیان الفت و محبت پیدا کرنا ہے، ان کے درمیان نفرت و عداوت کو ختم کرنا ہے، لہذا بہترین راستہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالا کہ ایک چادر بچھائی اور اس پتھر کو اس میں رکھا اور کہا کہ تمام قبیلے کے سرداران آگے آئے اور اس کا ایک ایک گوشہ پکڑ کے لے کے چلے۔ چنانچہ اس طریقے سارے لوگ آئے، لے گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچنے کے بعد اس پتھر کو اٹھا کے وہاں رکھ دیے، سارے لوگ خوش۔ یہ سماجی، اس سے بڑھ کر سماجی خدمت اور کچھ نہیں ہو سکتی۔ آپ کسی کو روڈ بنوا دو، کسی کا مکان بنوا دو، یہ کرا دو، وہ کرا دو، بہت اچھی چیز ہے، سماجی خدمت ہے، ثواب ملے گا، لیکن 2 دنوں کو جوڑ دینا، اس سے بڑھ کر کوئی اور خدمت نہیں ہو سکتی۔ لڑانے والے بہت ملیں گے، جوڑنے والے بہت کم ملیں گے۔ اور معاملہ سماجی خدمت گار بھی، سوشل ورکر بھی جب دیکھتے ایک ملا رہا ہے تو اس کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں ہے معاشرے میں؟ وہ بھی وہی کام کر رہا ہے، وہ بھی وہی کام کر رہا ہے، لیکن چونکہ وہ کام میری ذات سے نہیں ہو رہا ہے اس لیے اس میں کچھ ہونا چاہیے۔ تو اس سے بڑھ کر سماجی خدمت اور کچھ نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جوڑ دیا، اور اتنی بڑی جنگ جس کے لیے خون میں ہاتھ ڈال کر عہد و پیمان ہو چکا تھا کہ مر جائیں گے لیکن یہ کام کر کے دکھائیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داد سے اللہ رب العالمین نے اس کو حل کرایا۔ تو اگر ایسا موقع آئے تو صرف اپنا مت سوچو، سب کا سوچنا چاہیے۔ بہرحال یہ بھی ایک نمونہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سماجی خدمت کا نبوت سے قبل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام امین اور صادق پڑا، یوں ہی نہیں پڑ گیا۔ امین اور صادق، لوگوں نے تجربہ کیا کہ آپ امانت دار ہیں، لوگوں کی امانت آپ کے پاس رکھی جاتی، آپ اس کی حفاظت کرتے ہیں، جو کا تو واپس کر دیتے ہیں، اور آپ صادق ہیں، آپ جھوٹ نہیں بولتے۔ تو یہ برسوں کے تجربے کے بعد کسی کو ایک خطاب ملا کرتا ہے، یوں ہی ایک دن میں کسی کو یہ خطاب نہیں ملتا، بلکہ برسوں آدمی محنت کرتا ہے تب اس کا نام سماجی کارکن میں آتا ہے، جس کو معاشرہ قبول کر لے، جس کو لوگ قبول کر لے۔ سماجی کارکن کی حیثیت سے یہ اس وقت ہوتا ہے جب برسوں آپ محنت کرو، اس کے بعد لوگ آپ کے کارناموں کو دیکھ کر کہتے ہیں سماجی کارکن، لکھوانے کو لوگ لکھوا لیتے ہیں۔ برسوں کام کرنے کے بعد، برسوں کے تجربے کے بعد لوگ آپ کو یہ خطاب دی امین اور صادق۔ یہ امانت داری اور صداقت
یہ معمولی چیز نہیں۔ کسی معاشرے میں اگر آپ صداقت کو پھیلا دو، امانت داری کو پھیلا دو، تو اس سماج کے لوگوں کو راحت مل جاتی۔ کم از کم کوئی ایک تو ہے جس کے پاس آدمی اپنا سامان لے کر مطمئن ہو جاتا ہے، اطمینان مل جائے۔ سماج کی خدمت کیوں کی جاتی؟ اطمینان دلانے کے لیے، لوگوں کے سہولیت کے لیے، لوگوں کے فائدے کے لیے۔ اگر کوئی ایک فرد ایسا ہے کہ جس کے پاس آدمی اپنا سامان رکھتے ہوئے خوشی محسوس کرتا ہے، اطمینان محسوس کرتا ہے، تو یہ بھی ایک خدمت ہے، اس سے بڑھ کر بھی کوئی خدمت نہیں ہو سکتی۔ آج معاملہ یہ ہے کہ ہم سماجی خدمت کرنے جاتے ہیں، لوگوں کی خدمت کرنے جاتے ہیں، لیکن ہمارے جو ذاتی معاملات ہیں، یہ سچ بولنا، جھوٹ بولنا، امانت داری، ان تمام چیزوں میں جاؤ تو معلوم پڑا کہ ہم سب سے زیادہ گئے گزرے۔ ہمارا ماضی ایک دم تاریخ ہے، ہم نے کسی طریقے سے جمع کر لیا ہے، اب اس کے بعد نکلیں سماج کی خدمت کرنے، ایسا نہیں ہے۔ سماجی خدمت کرنا ہے تو ہر اعتبار سے ہمیں امانت دار امانت دار ہونا پڑے گا، سچا اور صادق ہونا پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا سماجی خدمت کی ہے، اس کی شہادت آپ کی بیوی، سب سے پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان فرمایا، اور شاید واقعہ آپ کو یاد ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی آئی غار حرا کے اندر، فرشتے نے آیا اور آپ کو کہا پڑھو، آپ نے کہا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، تو آپ کو دبایا، بھیجا، یہ 3 بار واقعہ ہوا، بہرحال پڑھے۔ اس کے بعد جب آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل گھبرائے ہوئے۔ پہلا واقعہ تھا کسی فرشتے سے ملاقات کا اور اس طرح کی بشارت کا، اور ایسا دبانا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایسا لگتا تو میری جان نکل جائے گی، اتنا تیزی سے تو عجیب معاملہ، ایک دم نیا معاملہ آپ کے سامنے پیش آیا۔ آپ گھبرائے ہوئے آئے اور آپ کانپ رہے تھے، آتے ہی حضرت خدیجہ سے فرمایا تھا زملونی زملونی، مجھ کو اڑا دو، مجھ کو اڑا دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ نے اٹھایا۔ جب تھوڑا سا طبیعت بحال ہوئی، تھوڑا سا اس میں جو ہے ایک طرح سے سکون آیا، تو اس کے بعد حضرت خدیجہ نے پوچھا معاملہ کیا ہے، اے ابو القاسم معاملہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا ماجرا ذکر کیا کہ میں ایسا ایسا تھا، ایسے فرشتے آیا، ایسا ایسا کیا، اور یہ ماجرا۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انی خشیت علی نفسی، میں اپنے نفس پر خوف کھاتا ہوں کہیں میں ہلاک نہ ہو جاؤں۔ اس موقع پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو تاریخی جملہ کہا تھا اور جس کے ذریعہ سے آپ کی دھارت بندھائی تھی، وہ ایک طرف یہ ہے کہ ایک بات اچھے کردار کی حامل بیوی کس طریقے سے اپنے شوہر کی مدد کرتی ہے، اس سے یہ پیغام بھی ملتا ہے، تو دوسری طرف یہ بات بھی ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماضی جتنا وقت گزر چکا تھا اس میں آپ کے کارنامے کیا تھے، اس کا نچوڑ بھی موجود ہے۔ چنانچہ فرماتی ہیں کہ کلا، ہرگز نہیں، واللہ فواللہ لا یخزی، اللہ رب العالمین آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا، ذلیل نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ آپ انکا لتصل الرحم، آپ رشتہ داری کو جوڑتے ہیں، وتقری الضیف، مہمان کو مہمان نوازی کرتے ہیں، وتقسم المعدوم، اور جو بیچارے کما نہیں سکتے ان کو کما کے لا کے کھلاتے ہیں، وتحمل الکل، جو اپنے بوجھ کو نہیں اٹھا پاتے ان کے بوجھ کو آپ اٹھاتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور جو لوگ مصیبت کے مارے ہیں، اپنے حق کی تلاش میں ہیں، ان کے حق کو کسی نے دبا لیا ہے، آپ اس حق کے دلانے کے لیے اس کی مدد کرتے ہیں۔ یہ 6 جملے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، لیکن اگر آپ دیکھو تو یہ 6 جملے اگر کسی کے اندر آ جائیں، 6 باتیں کسی کے اندر آ جائیں، تو اس سے بڑھ کر کوئی سماجی خدمتگار یا سماجی کارکن، سوشل ورکر نہیں ہو سکتا۔ لتصل الرحم، رشتوں کو جوڑنا، توڑنا تو بہت آتا ہے لیکن جوڑنا بہت اہم چیز ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے کہ 2 دلوں کو جوڑنا اتنا اہم ہے، اتنا بڑا کارنامہ ہے کہ اے نبی، اگر آپ روئے زمین کی تمام تر دولت خرچ کر دیں اس کے باوجود 2 دلوں کو نہیں جوڑ سکتے۔ ولیکن الف بینہم، اللہ نے جوڑا ہے تب جڑ گئے۔ یہ واقعہ اوس و خزرج کا مدینے کے اندر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ان کے درمیان برسوں سے جنگ چل رہی تھی۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد جو ہے ان کا معاہدہ ہوا، وہ مل گئے، تو یہ بہت بڑا کارنامہ تھا۔ چنانچہ اللہ نے ذکر کیا کہ اگر آپ اس کام کے لیے یعنی دلوں کو جوڑنے کے لیے پورے روئے زمین کی دولت کو خرچ کر دے تو بھی ممکن نہیں تھا، اتنا بڑا کام۔ تو یہ ایک سماجی کارکن کا یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ لوگوں کو جوڑ کے چلے،
نفرت کی بات نہ کریں، محبت کی بات کریں، رشتے ناطے کو جوڑیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم جوڑتے ہیں وہ بھاگتا ہے، کب تک ہم کو جوڑتے رہیں؟ جب تک ہمت ہے تب تک جوڑو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی ہمارا رشتہ دار ہے، ہم اس سے قریب ہونا چاہتے ہیں، وہ ہم سے بھاگتا کیا کریں؟ کہا یہی تو صلہ رحمی ہے، اسی کو جوڑنے کو تو صلہ رحمی کہا جاتا ہے، ورنہ اگر وہ آپ کی طرف آتا ہے آپ اس کی طرف جاتے تو احسان کا بدلہ احسان۔ ہم نے آپ کو سلام کیا، آپ نے ہم کو سلام کیا، ہم نے آپ کی مدد کی، آپ نے ہماری مدد کی تو احسان ہوا۔ معاملہ تو اس وقت صلہ رحمی کا آتا ہے جب سامنے والا بھاگ رہا ہے اور آپ اس کو قریب کرنا چاہتے ہیں۔ اسی طریقے سے مہمان کی مہمان نوازی کرنا، اسی طریقے وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومَ، جس کا کوئی نہیں اس کو آپ کما کے لا کے دو۔ سماج کی خدمت کی بات ہے، سماج میں ایسے لوگ جو بیچارے کما نہیں سکتے تو ان کے روزی روٹی کا بندوبست کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت حضرت خدیجہ نے بیان کیا کہ آپ کا کارنامہ ایسا ہے کہ آپ جو کما نہیں سکتے ان کے لیے کما کے لا کے کھلاتے ہیں۔ تو آپ سوچو کہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ مکہ کے اندر غریبوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے کھلانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل سماجی خدمت۔ اسی طریقے سے وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، حق کے معاملے میں جو شخص بیچارہ اپنا حق نہیں پاتا تو اس میں آپ مدد کرتے تھے، یعنی ظلم کے خلاف آواز اٹھایا کرتے تھے۔ یہ تمام چیزیں سماجی خدمت سے تعلق رکھتی ہے۔ اب ہم تمام کو کیا کرنا چاہیے؟ تمام درس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ کی پیروی کرتے ہوئے ہمیشہ معاشرے کے اندر لوگوں کی اصلاح، لوگوں کی فلاح کے لیے آگے بڑھنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم نماز پڑھتے، روزہ رکھتے ہیں، ایسا کرتے ہیں ایسا کرتے ہیں، بس ہو گیا۔ نہیں، اسلام اس کا نام نہیں۔ اسلام تو پورے معاشرے کی فلاح و بہبودی کی بات کرتا ہے۔ آپ وہ کام کرو وہ آپ کا کام، وہ حقوق اللہ ہے، اور ساتھ میں سماجی کام کرو یہ حقوق العباد۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو ہم کو کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خاص طور سے آج کا جو معاشرہ ہے ہمارا، جو ہندو، مسلم، غیر مسلم اور مسلم پر مشتمل ہے، اس میں ہر قسم کے لوگ ہیں، اس میں خصوصی طور پر ہمیں یہ کام انجام دینا چاہیے۔ کمیٹیاں تشکیل پانی چاہیے، اپنے دوست احباب کو ملانا چاہیے، اچھی اچھی باتوں پر ان کی مدد کرنی چاہیے، ان کا تعاون کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو معاہدہ کر رہے تھے، کون لوگ تھے؟ کوئی مسلمان تھا کیا اس میں؟ سب غیر مسلم تھے، اور اسلام آنے کے بعد بھی آپ نے یہ عزم کا اظہار کیا کہ اگر آج بھی مجھے اس طرح کی مجلس میں بلائی جائے تو میں جانے کو تیار ہوں۔ وجہ تاکہ امت کے درمیان، لوگوں کے درمیان پیار، محبت، الفت کا پروان چڑھے، نفرت و عداوت ختم ہو جائے۔ اگر آج ہم یہ کام بڑھ چڑھ کے کرنے لگیں، جو لوگ نفرت پھیلاتے ہیں، جو لوگ فرقہ بندی کرتے ہیں، جو لوگ تفرقہ پھیلاتے ہیں، جو لوگ اس طرح کی نفرتیں پھیلا رہے ہیں، ان کو ہم جواب دے سکتے ہیں جب ہمارے ساتھ مسلم، غیر مسلم سب مل کر کے ایک اسٹیج پر کھڑے ہو کر کے ہم بماغ زحل اعلان کر دیں کہ ہم مل جل کے رہنا چاہتے ہیں، ہمیں کوئی بہکائے نہ، ہم کو کوئی پھسلائے نہ، ہمیں کوئی گمراہ نہ کرے۔ اگر اس طرح کی آواز برابر ہم اٹھاتے رہیں تو انشاءاللہ ایسے ناپاک ارادے رکھنے والے کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور ہوتا یہی ہے۔ اور ایک بات اور ہے کہ عموماً جو فساد ہو رہے ہیں، جو لفڑے ہو رہے ہیں، جھگڑے ہو رہے ہیں، وہاں مقامی لوگ یہ کام نہیں کر رہے، معاشرے کے لوگ، ایک معاشرے میں جینے والے لوگ یہ وہ کام نہیں کر رہے، بلکہ یہ کام کوئی اور کر رہا ہے۔ باہر سے بلائے جاتے وہ لوگ یہ کام انجام دے رہے ہیں، ورنہ ایسا نہ ہوتا کہ ایک پڑوسی ایک دوسرے کے ساتھ رہتے رہتے اتنا عداوت، اتنا نفرت ہو جائے کہ جلانے پر آمادہ ہو جائے، قتل کرنے پر آمادہ ہو جائے، عزت سے کھلواڑ کرنے پر آمادہ ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ ہاں ہے، ایسا نہیں کہ بالکل نہیں ہے کچھ، لیکن ایک بڑی اکثریت ایسی ہے مسلموں اور غیر مسلم کی جو مل کے رہنا چاہتی ہے، غیر مسلم ہونے کے باوجود مل کر رہنا چاہتی ہے۔ تو بہرحال اس طرح کے اقدام ہونے چاہیے کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھائی جائے، لوگوں کی مدد کی جائے، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم۔ تیسری بات یہ کہ سوشل ورکر کو یہ چاہیے کہ جب آپ خدمت کے لیے نکلے ہو، لوگوں کا تعاون مدد کرنے نکلے ہو، تو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ آپ بہت زیادہ دریا دلی کا مظاہرہ کرتے کرتے اپنے دھرم سے سمجھوتا کر لیں، اپنے عقیدے سے سمجھوتا کر لیں۔ یعنی اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ لوگوں کو جوڑنے کے لیے اپنے عقیدے کو برباد کر دیں، لوگوں کو جوڑنے کے لیے، اپنے آپ کو سیکولر ثابت کرنے کے لیے اپنے عقیدے سے کھلواڑ کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔
چاہے جتنا اچھا کام آپ کر رہے ہو. ابھی بعض ایک آدمی کے بارے میں میں سنا، وہ مسلم اور کیا کہوں عالم بھی، ان کے کچھ مفادات تھے. انہوں نے ایک مندر میں تعاون دیا، مندر بنانے کے تعاون دیا. اسلام آیا ہے شرک کو مٹانے کے لیے، شرک کو بڑھاوا دینے کے لیے، شرک کے مرکز کو تعمیر کرنے کے لیے، اور باقاعدہ ایک دو جگہ لے کے جانے والے ہیں، جا کر کے ان کو تعاون دلوائیں گے. ٹھیک ہے، اپنے غیر مسلم بھائی کا آپ اکرام کریں، اس کا احترام کریں، اس سے اچھی طریقے سے رہیں، لیکن شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی کہ اپنے دین سے آپ سمجھوتا کر لو، اپنے عقیدے سے سمجھوتا کر لو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام کام انجام دیے سماجی خدمات کا، لیکن کہیں بھی آپ کو تذکرہ نہیں ملے گا کہ کافروں کو خوش کرنے کے لیے، ان کو دلوں کو جوڑنے کے لیے کسی بت کے سامنے سب کو جھکایا. ایک موقع آیا تھا مقام بوانا پر، جو بت تھا ان کے خاندان کے لوگ وہاں اعتکاف کیا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا گیا کہ آپ بھی اعتکاف کرو، بات گزر چکی. آپ نے کہا نہیں ہو سکتا. چچا لوگ ناراض ہو گئے، آپ سے بولنا بند کر دیا، لیکن نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدے سے سمجھوتا نہیں کیا. عقیدے سے، اسلام سے، اپنے دھرم سے، اپنے دین سے سمجھوتا نہیں. اس سے ہٹ کر کے انسانیت کی بنیاد پر ہم تمہاری مدد بھی کریں گے، تمہارا تعاون کریں گے، تمہارے ساتھ ظلم ہوا ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہوں گے، تمہارے لیے راستے بنوا دیں گے، تمہارے گھر کی تعمیر کرا دیں گے، تمہارے لیے رزق کا انتظام کرا دیں گے. تمام چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن دھرم سے سمجھوتا نہیں ہو سکتا. آج بہت سارے لوگ ہیں اپنی نیتا گیری کو چمکانے کے لیے، اپنے آپ کو سیکولر بننے کے لیے، اپنے آپ کو ان سے قریب دکھلانے کے لیے ایسے ایسے کام انجام دیتے ہیں جس سے وہ خود راضی نہیں ہے لیکن کرتے. شرک کو بڑھاوا دیتے، بدعت و خرافات کو بڑھاوا دیتے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ ایسے نام نہاد سیکولر مسلمان اگر یہ بات آ جائیں تو شرک و بدعت اتنا تیزی سے اٹھ رہا ہے، پھیل رہا ہے، وہ تھم جائے گا. کتنی رسوم و بدعات ہیں جس سے پہلے ایک دم چھوٹے سطح پر ہوا کرتی تھی، معمولی سطح پر بہت کم لوگ جانا کرتے تھے، لیکن آج انہی سیاسی لوگوں کی وجہ سے وہ اتنے بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے کہ وہ آ جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اصل اسلام یہی ہے کہ نہیں. 50,000 وہ دے رہا ہے، 50,000 وہ دے رہا ہے، 50,000 وہ دے رہا ہے. باطل کے معاملے میں اس کے باطل ہونے کی دلیل یہ ہے کہ تمام لوگ اس میں شریک ہو رہے ہیں. غیر مسلم میں شریک ہو رہا ہے، مسلم میں شریک ہو رہا ہے. مفاد کیا ہے؟ ہم کو ووٹ مل جائے گا، لوگ ہم کو سماجی کارکن سمجھ کر کے ہم کو ووٹ دے دیں گے، اس کے لیے بڑھاوا دیا جا رہا ہے. تو بہرحال آپ خدمت کرو سماج کی، لیکن سماج کی خدمت کرتے کرتے دین سے سمجھوتا نہیں. دین اسلام ہے، اس میں کسی طرح کا اضافہ نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے. اسی طریقے سے یہ 3 4 6 صفات جو ذکر کی گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، مہمانوں کے مہمان نوازی کرنا، غیروں کی مدد کرنا، اور جو ہے بے سہارا کا سہارا بننا، ان تمام چیزوں کو اپنے اندر نافذ کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بغیر ہم چاہیں کہ اچھے سچے مسلمان بن جائیں تو مسلمان کہہ لو، لیکن مکمل مسلمان نہیں بن سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ، اور خاص طور سے اگر آپ کو دعوت کا کام کرنا ہے، لوگوں کو اسلام کی سچی تعلیم دینی ہے، کتاب و سنت کی دعوت کو عام کرنا ہے، تو آپ کو ان کیریکٹر کو اپنانا ہوگا، ان اچھی اچھی صفات کو اپنانا ہوگا. ایک بہترین سماجی خدمتگار بن کے اپنے آپ کو پیش کرنا ہوگا. اس کے بعد جب آپ نکلیں گے، لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں گے، تو آپ کی بات پر لوگ اعتماد کریں گے، آپ کی بات کو قبول کریں گے. ورنہ نہیں. جس طریقے سے ایک نیتا آدمی ہوتا ہے، پہلے الیکشن لڑنے سے پہلے سالوں محنت کرتا ہے، کم از کم لوگوں کی نگاہ میں آنے کے لیے کچھ نہ کچھ سماجی خدمات کرتا ہے، تاکہ لوگ جان جائیں یہ ہم سماج کی سیوا کرنے والا ہے، ووٹ مل جائے. اور اگر کوئی ڈائریکٹ آتا لوگ رد کر دیتے. تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پورے اسوہ نمونہ سے ہمیں یہ بات سامنے آتی ہے کہ سماجی خدمت ہم تمام کا بھی فریضہ ہے. اپنے اپنے طور پر جو جس طریقے سے ہو سکتا ہے کرنے کی کوشش کرے، اور اپنے غیر مسلم بھائیوں کو بھی ملانے کی کوشش کرے، ان کے ساتھ مل کر کے اچھا سے اچھا کام کرنے کی کوشش کرے. اس کے ذریعہ سے اور انسانوں کی بھی خدمت ہوگی، اور انشاءاللہ اسلام کی بھی خدمت ہوگی. اللہ سے دعا میں کہنے سمجھے عمل کی توفیق دے. ہم تمام کو بھی کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا، اور ہم تمام کو ایسے ہی خدمت کرنے کی توفیق دے. آمین تقبل رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.